اہل سیر لکھتے ہیں کہ ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلد سے ماخوذ کرتے ہیں جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چنانچہ کتب میں ابلیس کے معنی رحمت الہی سے مایوس ہونے والا قرار دیا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے اسے لعنتی ٹھہرایا، چنانچہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والے، اس کے بہکاوے میں آنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے سب کے سب جہنمی ہیں جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ مومنوں، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور تکبیر کی آواز سن کر شیطان تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا ہے، پھر دوران نماز واپس آ جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ البتہ ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔